میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے نائب امیر، پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر، بہاولپور سے ممبر صوبائی اسمبلی جناب ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ بولیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ، قال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حافظ محمد ادریس صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، صدر مذاکرہ جناب لیاقت بلوچ صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، قائد پنجاب امیر جماعت اسلامی پنجاب جناب میاں مقصود احمد صاحب، دیگر قائدین جماعت، بہت ہی واجب الاحترام قافلہ رائے حق کے بھائیوں، دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس کاوش کو کہ میں اور آپ ہم سب 3 روز کے لیے سر جوڑ کر مل بیٹھے ہیں اور مختلف عنوانات کے ذریعے سے بات کو سمجھا بھی ہے اور راستوں کے تعین کو بھی کیا ہے۔ بلا شبہ پاکستان میں جماعت اسلامی جیسی اجتماعیت موجود نہیں ہے۔ آپ سب بھائی دوست اخلاص کے ساتھ، رب کی رضا کی نیت کے ساتھ اس قافلے کے اندر شریک ہیں، اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے اندر منزل تو رب کی رضا ہے، لیکن اپنے دستور کے مطابق ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا قیام، یہ ہمارے لیے راہ منزل ہے میرے بھائی اور دوست۔ اس وقت پاکستان کی عوام جن مسائل سے دوچار ہے وہ میرے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گلی محلوں کے اندر میں اور آپ بھی بستے ہیں،
لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر چپڑاسی اور نائب کاسد کی نوکری کے لیے سفارشیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور میں نے خود بہاولپور میں 2 MA اسلامیات کہ جس میں سے ایک فرسٹ ڈویژن کے اندر MA کیے بیٹھا تھا اور دوسرا سیکنڈ ڈویژن کے اندر، راستے موجود نہیں تھے کہ جو تھوڑی بہت نوکریاں آتی بھی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جیالے متوالے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ دونوں نوجوان تقریباً رونے کی منزل تک پہنچے ہوئے تھے، تو راستہ میرے سامنے جس کے ذریعے سے کچھ مدد کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں سڑکوں پہ جھاڑو دینے کی 2 ویکنسیز کے اوپر کوئی اختیار ڈائریکٹر کی حیثیت سے بنتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ڈگری کو مت دیکھیں، ہمیں یہیں پہ آپ ایڈجسٹ کروا دیں۔ اور وہ دونوں نوجوان آج MA کی ڈگریاں رکھنے کے باوجود سڑکوں کے اوپر جھاڑو لگاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر گھر کے اندر پریشانیوں کی ایک داستان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب نے اس ملک کو غریب رکھا ہے، رب تعالیٰ نے اس ملک کو بے پناہ وسائل دیے ہیں، اچھے موسم دیے ہیں، ہماری زراعت کی جو پروڈیوس ہے اس کی کوالٹی پورے پاکستان کے اندر نمبر 1 ہے۔ ہمارا وفد بلوچستان کے دورے کے اوپر گیا تو ڈاکٹر عبد المالک وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، رات کے کھانے پہ انہوں نے مدعو کیا تھا۔ کھانے سے پہلے جب مہمان آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک علیحدہ کمرے کے اندر نشست ہوئی، تو انہوں نے بتایا 1000 ارب ڈالر کی مالیت کا اچھی کوالٹی کا سونا بلوچستان کے پہاڑوں کے نیچے دفن ہے، اور 2000 ارب ڈالر کی مالیت سے زائد سونے سے بھی زیادہ قیمتی دھاتیں بلوچستان کی سرزمین کے نیچے موجود ہیں، جس کے اوپر غیروں کی نظریں ہیں۔ ہمارے فیصلہ ساز اپنے مقاصد کے لیے اس میں سے اپنا حصہ بٹورنے کے لیے مختلف ادوار کے اندر بین الاقوامی کمپنیوں کو کمیشنوں کے اوپر ٹھیکہ دینے کے درپے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، ملک کے اندر جو اندھیرے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر اس اعلان کو کیا تھا کہ اگر 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکا، ہم نہ کر سکے، تو میرا نام تبدیل کر دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے ایک سیشن کے اندر یہ بات بھی ایوان کے اندر پھر شد و مت سے آئی کہ جناب شہباز شریف صاحب 3 سال گزر گئے، اپنا نیا نام آپ ہی تجویز کر لیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ انرجی، بجلی پیدا کرنے کے ذرائع موجود نہیں ہیں. وابڈا کے سینئر انجینئر کا ایک وفد جب میں نے بار بار اسمبلی کے اندر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی بات کی تو منصور وقت لے کر آیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ 72,000 میگا واٹ پن بجلی کہ جو انرجی کے حصول کا سستا ترین ذریعہ ہے. اور 2014 میں یہ نشست تھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج کالا باغ ڈیم بن جائے، 1 یونٹ بجلی کی قیمت 18 پیسے پڑتی ہے. اس کی تعمیر، اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم اور وابڈا کی کمیشن اور چوریاں سب شامل کر کے 18 پیسے فی یونٹ بنتی ہے. اور 72,000 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے کے قابل عمل منصوبے وابڈا کی فائلوں کے اندر موجود ہیں اور ڈمپ ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اقتدار کے ایوانوں کے اوپر وہ لوگ قابض ہیں جن کی کرپشن کے قصے اب ہر در دیوار کے اوپر لکھے ہیں میرے بھائی اور دوستو. یقیناً قوم منتظر ہے، قوم تلاش میں ہے کیونکہ مسیحا آئے ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلائے. میرے بھائی اور دوستو، کوئی اور نئے فارمولے نہیں ہیں، بس انقلاب قیادت کی تڑپ دل کے اندر پیدا ہو جائے. میں اور آپ عوام سے رابطے کے لیے اپنے تن من کو تج دیں اور اس کام کے لیے وقت کو نکالیں، تو پھر یہ 2016 کا اینڈ ہے، 2017 موجود ہے. کہنے کو تو تھوڑا وقت ہے لیکن یہ بھی بہت ہے کہ اگر ہم عزم و ارادہ کرتے ہوئے فیلڈ کے اندر ہمہ وقت موجود رہیں تو میرے بھائی اور دوستو انشاءاللہ 2018 کے اندر اس ملک کے اندر انقلاب قیادت ہو سکتا ہے. اور جب میں اور آپ عزم و ارادے سے نکلتے ہیں تو رب تعالیٰ رعب بھی پیدا کرتا ہے اور مسائل کے حل کے راستے بھی نکالتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ڈی جی خان کے دورے کے اوپر تھا. بھاولپور سے ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب تھانہ کوتوالی بھاولپور کے اندر ایک مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایس ایچ او سے آپ بات کریں. میں اس وقت ایم پی اے نہیں تھا. میں نے کہا بات کرواؤ. اس نے نمبر دیا، میں نے ٹیلی فون ملایا. محرن نے کہا کہ سر ابھی بات کراتا ہوں، اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ ایمرجنسی ہو گئی. ایس ایچ او صاحب جیپ پہ چڑھ کے نکل گئے ہیں. میں نے فون رکھ دیا تو میرے ساتھی کا دوبارہ ٹیلی فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب تھانے دار کمرے میں موجود ہے.
اس نے آپ کا فون سنا نہیں ہے، مجھے اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں نے کہا کریں بندوبست۔ ہمارے اس وقت جو امیر شہر تھے نصر اللہ صاحب اجتماع میں موجود ہیں، انہوں نے فوری طور پہ ٹیلی فون کر کے 150-200 افراد کو اکٹھا کیا اور کتبے لے کر ایس ایس پی ڈی پی او کے دفتر کے بعد کھڑے ہو گئے۔ کوئی زندہ باد مرد آباد نہیں کیا، احتجاج کیا کہ ہمارے امیر صوبہ کا ٹیلی فون کیوں نہیں سنا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا، ڈی پی او صاحب کو پریشانی لاحق ہوئی، جماعت کے وفد کو بلایا تو انہوں نے یہ صورتحال کو رکھا کہ تمہارا ایس ایچ او ہمارے امیر صوبہ کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کو سسپینڈ کیا جائے، اس کے خلاف انکوائری کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ ڈی پی او صاحب نے پھر میرا نمبر لے کے مجھے رنگ کرنا شروع کیا، بار بار ڈرائیور نیچے سے اوپر آئے کہ ڈاکٹر صاحب ڈی پی او صاحب کا ٹیلی فون ہے۔ میں نے کہا کاٹ دو۔ 7ویں دفعہ جب آیا تو میں نے کہا لاؤ دو، تو ڈی پی او لائن پہ تھا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ فون کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے ایس ایچ او نے میرا فون نہیں سنا، میں تمہارا فون نہیں سنتا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، یہ بدبخت میرے سامنے کھڑا ہے، یہ بھی آپ سے معافی مانگتا ہے، میں ٹیلی فون اسے دے رہا ہوں، آپ معاف کر دیں گے تو اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ سن رہا ہے، ابھی یہ سسپینڈ ہے اور لائن حاضر ہے۔ تو اس نے فون اسے دیا، اس نے آئیں بائیں شائیں کی، معافی مانگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ محتاط رہنا، معاف کرتا ہوں۔ تو اس نے فون ڈی پی او کو دیا، ڈی پی او نے مجھ سے کنفرم کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حکم ہے، معافی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا آئندہ انشاءاللہ یہ بیہیو کرے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ جب اس سرکل کے اندر، شہر بہاولپور کے اندر رہا، جب تک وہ بقول سراج الحق صاحب جب آپ تقریر فرما رہے تھے تو لفظ استعمال کیا تھا بندے کا پتر، تو جب تک رہا وہ پھر بندے کا پتر رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ واقعہ محض وقت گزاری کے لیے آپ کے خدمت میں عرض نہیں کیا، عوام پسی ہوئی ہے، تھانہ کچہری کا ظلم ہے، اور اگر آپ کسی منتخب حیثیت میں نہیں بھی ہیں، رب تعالیٰ آپ کی نصرت کو کرتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم آگے بڑھیں گے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ غیر منتخب آدمی کو مسائل کے حل کا مکلف نہیں سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مسئلے کے لیے انہوں نے میرا ساتھ کتنا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، مجھ سے تربیت گاہوں کے اندر ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار منتخب ہوتے ہیں، کو 2-3 سرگرمیاں مجھے بتائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نوٹ کر لو، اہم ترین سرگرمی فوتگی ہے۔ آپ کے حلقے میں، آپ کی یو سی میں، آپ کے شہر میں، جس بھی ذمہ داری کے اوپر آپ موجود ہیں، جنازے کے اندر آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ موجود نہیں ہیں، اطلاع نہیں ملی، گلخانی کے اندر آپ پہنچیں، اس بحث کو چھوڑتے ہوئے کہ اس کی کیا حیثیت نہیں ہے، دعوت کی نقطہ نظر سے۔ اور یا تیسرا معاملہ، تعزیت کے لیے بعد ازاں اس کے گھر جانا ہے۔
میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس کو اتنا وزن نہیں دیتے. گجر صاحب سے پوچھ لیں، 5 دفعہ منتخب ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے. محترم لیاقت بلوچ صاحب سے پوچھ لیں، بار بار قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر پہنچے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوتے ہیں. اور وہ جو بات بانی جماعت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر میں لکھی ہے، مرجع خلائق. یہ مرجع خلائق لوگوں کے دکھ سکھ کے اندر شرکت کرنے کے نتیجے کے اندر بنتا ہے. جتنا بھی وقت میسر ہے، اپنے محلے، دوست احباب، عوام کے دکھ سکھ کے اندر جائیں. لوگ اس کا آنر کرتے ہیں. میرے حلقے میں 2-3 غریبوں کی بستیاں ہیں. میں کو اپنی بڑائی کے لیے بات نہیں کر رہا. الیکشن میں جاتے ہیں، الیکشن کے موقع کے اوپر آپ کو معلوم ہے بہاولپور ریاست رہی ہے، اور ریاست کے نواب صادق خان عباسی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی لوگ عزت کرتے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی الیکشن کے اندر ہوتی ہیں. جاگیردار وڈیرے پجاروز پہ آتے ہیں، اور جب ان بستیوں میں جا کے ووٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تو اب بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئے ہو، ڈاکٹر صاحب کے پاس گاڑی نہ بھی ہو، ہمارے دکھ کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے. ان کاموں سے اس میں کوئی سرمایہ نہیں چاہیے، بس اس میں یہ چاہیے کہ ایک ویژن بنا کر ہم نکلیں تو انشاءاللہ رب کی برکت آئے گی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی. آپ تھوڑی تعداد میں نہیں ہیں. آج یقیناً ایک تعداد ایسی ہے جو باوجود اس اجتماع اور امیدوارانہ اور کان کے اندر نہیں آئی ہے، لیکن جو آپ موجود ہیں، آپ اس عزم اور ارادے کو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تبدیلی پنجاب کے اندر رونما ہو سکتی ہے. بار بار مرکز کی طرف سے ہدایات ہیں، کینڈیڈیٹس کا تعین کریں. کینڈیڈیٹ اس مورچے کو مورچہ سمجھتے ہوئے اس کو سر کرنے کے لیے نکلیں. میں اور آپ ہم سب ان کے دست و بازو بنے. انشاءاللہ اس ملک کے اندر وہ نظام آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے ہی ہاتھوں سے آئے گا. سب کہہ دیں انشاءاللہ. اور رب کے وعدے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں. رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے یہاں اسٹیج سے کل سنا ہے کہ سروے ہوا ہے، 80% لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہونا چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ویژن ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے دکھ سکھ کے اندر جایا جائے اور
اس نظام کی برکات سے لوگوں کو آشنا کرتے ہوئے اس بے داغ اور بیدار قیادت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے جو رب کی توفیق سے الحمدللہ جماعت اسلامی کو نصیب ہے۔ میں اور آپ محنت کریں گے تو رب تو اس بات کو کہتا ہے 1 ہاتھ آؤ گے میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم پیدل چل کر آؤ گے میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا، اور وہ کہتا ہے یہ فتح و نصرت یہ تو ہے ہی تمہارے لیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کے مصداق مومن بننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔